نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتلک الایام نداولها بین الناس صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کلام مجید میں فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو بدلتے رہتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، آج کے اس ویلاگ کے اندر ہم نے بات کرنی ہے اس مہنگائی کے سونامی کے اوپر کہ آج حکومت پاکستان نے عوام پاکستان کے اوپر 35 روپے پر لیٹر پیٹرول اور ڈیزل کا جو بوم گرایا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو گیس اور بجلی اور جتنی بھی جملہ ایڈیبل آئٹمز ہیں ان کی بھی اشیاء بڑھنے جا رہی ہیں۔ اور یہ عوام پاکستان کے ساتھ بار بار کیوں زیادتی ہو رہی ہے؟ تواتر کے ساتھ ہر حکومت کیوں زیادتی کرتی آئی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے اور اس کے آگے حل کیا ہے؟ ہم آپ کو اس کا سلوشن بھی دیں گے کہ عوام پاکستان کیا بے یار و مددگار ہے؟ کیا کوئی اس سے جان چھڑانے کا کوئی نسخہ موجود ہے؟ کیا کوئی الہامی، قرآنی، انسانی عام نسخہ موجود ہے کہ ہم ان سے نجات حاصل کر سکتے ہیں؟ جی ہاں ہے۔ نسخہ یہ ہے، حضور علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کریں۔ مظلوم کی مدد تو سمجھ آئی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی، تو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظالم کی مدد کیسے؟ تو فرمایا ظالم کی مدد اس طرح کہ اس کو اس کے ظلم سے روک دو تو یہ اس کی مدد ہو جائے گی۔ تو یہ جو جتنے ملک پاکستان کے اوپر یہ جو مسلط، یہ جو قابض، یہ جو جابر، یہ جتنے حکمران بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ظالم نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ پاکستان کے عوام کے اوپر ظلم نہیں کر رہے تو اور کیا کر رہے ہیں؟ تو ان کو ان کے ظلم سے روکنا بھی ان کے ساتھ ہمدردی ہے۔ یہ روکیں گے کیسے یہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہماری الہامی تعلیمات ہیں کہ من لا یرحم لا یرحم، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ساری جو مخلوق ہے یہ خدا کا کنبہ ہے، اور جو خدا کے کنبے کے ساتھ جو ظلم کرتا ہے وہ کتنا بڑا گناہ کبیرہ کا وہ مرتکب ہوتا ہے، اس کا آپ ذرا حساب تو لگائیں۔ اور اس کے علاوہ ایک بات اور ہے کہ یہ جو ہر برائی ہے، ہر وسوسہ ہے، ہر غلط خیال ہے، اس کی جو پروموشن ہے اور آگے اس کی جو ترقی و ترویج ہے یہ کس سے ہوتی ہے؟ یا تو یہ نفس سے ہوتی ہے، نفس امارہ سے، یا شیطان سے۔ اور بعض اوقات سنجیدہ صورتحال میں نفس امارہ اور شیطان دونوں کی کنائیونس سے ہوتی ہے، دونوں کے باہمی اشتراک، انتظام و انصرام سے ہوتی ہے، اگر ٹارگٹ زیادہ پیچیدہ ہو، مشکل ہو اور بڑا ہو۔ اور یہ جو مہنگائی ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایک عذاب ہے نا۔ یہ جو مہنگائی ہے یہ کوئی اچھی خیر کی چیز تو نہیں ہے، یہ شر کی چیز ہے۔ اور جو شر کو پھیلاتا ہے وہ کون ہے؟ وہ شر کو پھیلانے والے نفس اور شیطان کا ایجنٹ ہے، اور بعض اوقات وہ اس کی انسانی صورت میں آ جاتا ہے۔ اور یہ جو شر کو، مہنگائی کے شر کو پھیلانے والے ہیں، لوٹ کھسوٹ کے شر کو پھیلانے والے ہیں، عوام پاکستان کے اوپر ظلم کو برپا کرنے والے یہ جو جتنے لوگ ہیں، یہ دراصل استعارہ ہے، یہ نفسانی اور شیطانی قوتوں کا استعارہ ہے۔ اور بعض اوقات شیطان جو ہے انسانی شکل میں بھی آ جاتا ہے۔ وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب شیطان بڑے بزرگ ہستی کی شکل میں یہ نجد سے چل کے آیا تھا اور حضور علیہ السلام کو کلنگ کا جو واقعہ تھا، وہ جو واقعہ جو سارا پلان ہوا تھا، اس میں شیطان برگزیدہ بزرگ کی شکل میں آیا تھا۔ اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان بعض اوقات شیطان کی شکل میں بھی آ جاتا ہے۔ اور یہ جو مہنگائی عوام پاکستان کے اوپر انہوں نے نافذ کی ہوئی ہے یہ کیا ہے؟ یہ شیطان کی شکل میں انسان پھر رہے ہیں، یہ انسان نما شیطان ہیں۔ تو ان سے جو نجات حاصل کرنی ہے وہ آپ نے کیسے حاصل کرنی ہے؟ تو ان کے خلاف جو آپ نے کوشش کرنی ہے، جیسے شیطان اور نفس کے خلاف جو بھی آپ ایکٹ کرتے ہیں، ان کے ایکشن کے خلاف جو ری ایکشن آتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ شر ہوتا ہے، شر کے خلاف جو ری ایکشن ہوتا ہے اس کو خیر کہتے ہیں، اس کو نیکی کہتے ہیں، اس کو بھلائی کہتے ہیں۔
اور بعض اوقات بھلائی اور نیکی کی جب انٹینسٹی تیز ہو جاتی ہے تو وہ جہاد کی شکل اختیار کر لیتی ہے، آپ کو جہد کرنا پڑتا ہے۔ تو ان ساری شیطانی، طاغوتی، نفسانی یہ جو جتنی طاقتیں ہیں جو کہ آپ کے اوپر حکمرانوں کی شکل میں وہ آپ کے اوپر نافذ ہیں، یہ ساری شیطانی قوتیں ہیں، ان کے خلاف اپنے حق کے لیے اٹھ کھڑے ہونا سراسر نیکی ہے اور سراسر جہد ہے، جہاد ہے، اور یہ اچھا کام ہے، خیر کا کام ہے، کیونکہ ان لوگوں نے عوام پاکستان کے اوپر ظلم کی انتہا کر دی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بات کریں، یہ عوام پاکستان کو مختلف طرح کے ہیلوں بہانوں سے یہ بہلاتے رہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو غربت ہے، یہ غربت تو جناب یہ آپ کا مقدر ہے، اور اس کے لیے سم ٹائم آرگومنٹ یہ دیا جاتا ہے کہ ایڈورسٹی از دا اسکول آف آل گریٹنس، کہ جتنی بھی زیادہ یہ جو گریٹنس ہے وہ ایڈورسٹی سے پیدا ہوتی ہے، جبکہ دوسری سمت بات یہ ہے کہ اپنے عوام پاکستان کا جینا انہوں نے دوبار کر دیا ہے، اور اب حالات یہ ہے، جو ایکچول بات ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہر ایک منٹ کے اندر 11 لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، اور دنیا کی ٹوٹل جو دولت ہے وہ دنیا کے 50% جو دولت مند لوگ ہیں ان کے پاس دنیا کی دولت کا نصف ہے، یعنی آدھی دنیا کی دولت صرف 50% لوگوں کے پاس ہے۔ اور اس کے علاوہ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے کہ اگر دنیا کے 25 جو امیر ترین لوگ ہیں، اگر ان کی دولت آپ دنیا میں ڈسٹریبیوٹ کر دیں تو پوری دنیا سے غربت، پوری دنیا سے ناخواندگی ختم ہو جائے۔ اور یہ جو بات ہے کہ پاکستان کے جو امیر لوگ ہیں وہ کتنے کو امیر ہیں، ذرا اس کا حساب تو لگا لیں۔ یہ امیر لوگ اتنے امیر ہیں، یہ زرداری فیملی، یہ نواز شریف فیملی، ان کے ایسٹس 120 بلین ڈالر سے زیادہ کے ہیں، اور پاکستان کا کل جو فورن ڈیٹ ہے وہ صرف 135 بلین ڈالر ہے۔ یعنی ایک جو فیملی ہے، پاکستان کی امیر ترین جو فیملیز ہیں، وہ پورے ملک کا قرضہ اتارنے کی کیپیسٹی رکھتی ہیں۔ لیکن ادھر کیا ہے کہ حکومت پاکستان ایک ارب ڈالر کے لیے ملکوں مارے پھرتے ہیں، کبھی سعودیہ، کبھی یو اے ای، کبھی چائنا، کبھی یورپ، کبھی کدھر، پورے ملک کی ساورنٹی کو پلیج کیا ہوا ہے، جبکہ ایک فیملی کے پاس اتنی زیادہ دولت ہے کہ یہ پورے ملک کا قرضہ اتار سکتے ہیں، لیکن دولت ساری انہوں نے باہر رکھی ہوئی ہے۔ اور انہوں نے نہیں بلکہ جتنے بھی یہ جو غریب ملکوں کے جو حکمران ہوتے ہیں، یہ اپنی ہر سال 1700 بلین ڈالرز منی لانڈر کرتے ہیں امیر ملکوں کے اندر۔ یعنی یہ ہو رہا ہے، اور عوام پاکستان کیا ہے، وہ بھوک سے مر رہے ہیں۔ اور عوام پاکستان کا کیا حال ہے، ان کو کبھی کیا لالی پاپ دیا جاتا ہے، کبھی کیا لالی پاپ دیا جاتا ہے۔ بھئی بات یہ ہے کہ یہ جو بات کی جاتی ہے کہ ہم حقیقی جمہوریت لے کے آئیں گے، ہم جناب سول بالادستی کو قائم کریں گے، ہم ووٹ کو عزت دیں گے، ہم اسلام کو لے کے آئیں گے، ہم خلافت کو لے کے آئیں گے۔ بھئی ساری چیزیں اپنی طرف رکھو، ہمیں اس طرح کی گندی غلیظ جمہوریت نہیں چاہیے، ہمیں اپنا رائٹ چاہیے، ہمیں جینے کا حق دو۔ آپ یہ سارے سسٹم اپنے پاس رکھیں، آپ ہمارے اوپر بادشاہت نافذ کر دیں، جیسے بادشاہت موجود ہے نا ادھر سعودیہ کے اندر، یو اے ای کے اندر، لیکن عوام جو ہے ان کے وہ بڑے خوشحال ہیں۔ آپ بیسیکلی یہ جو غربت کو ختم کرنا ہی نہیں چاہتے۔ غربت کو ختم کیا ہے چینیوں نے، انہوں نے صرف 3 اشروں کے اندر 77 کروڑ لوگوں کو خط غربت سے اٹھا کے خوشحالی اور فراوانی کے اندر وہ لے آئے چینی، صرف 3 اشروں کے اندر، کیونکہ ان کی ول ہے ادھر کون سی جمہوریت ہے۔ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کس طرح کا سسٹم آف گورننس نافذ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے اوپر، ہمیں آپ سے نجات چاہیے جو یہ جو سسٹم ہے، لیکن اس سسٹم کو نجات حاصل کرنے کے لیے آپ کو کرنا کیا ہوگا؟ آپ کو یہ کرنا ہوگا، عوام پاکستان کو کرنا یہ ہوگا کہ آپ کو خود میدان میں آنا ہوگا۔ جب تک آپ خود میدان میں نہیں آئیں گے اور انہی سے آپ اپنی دوائی مانگتے رہیں گے تو آپ کو دوائی نہیں ملے گی۔ اور اگر آپ یہ چاہیں گے کہ یہ آپ کی جو مرض ہے اس کا یہ آپ کو حل دے دیں تو سراسر یہ آپ کی کج فہمی ہے اور آپ کی آنکھیں بند کرنے کے مصداق یہ بات ہے، کیونکہ وہ کیا کہتے ہیں کہ میر کیا سادہ ہیں
کہ اسی اتار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب. تو معاملہ یہ ہے کہ آپ کو خود یو ہیو ٹو بیل یور اون کیٹ. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. نہ ہو خیال خود جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا، تو آپ کو خود کھڑے ہونا ہوگا. یہ آپ کو لائن آف ایکشن ہم دے رہے ہیں کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو، گرماؤ غلاموں کا لہو سوزے یقین سے، کنشک فرومایا کو شاہی سے لڑا دو. جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ارخوشہ گندم کو جلا دو. اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو. یہ جو جاتی عمرہ ہے، یہ 25,000 کنال پہ مبنی ہے جاتی عمرہ. یہ جو بنی گالا ہے، یہ جو بلاول ہاؤسز ہیں اور اس طرح کے بڑے بڑے ہاؤسز جو ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں ملک پاکستان میں؟ ایک وقت میں ملک پاکستان کے عوام جو ہے ان کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، وہ خودکشیاں کر رہے ہیں، وہ اپنے گردے بیچ رہے ہیں، ان کے پاس علاج کی جو ہے وہ دستیابی نہیں ہے، اس کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں. تو اس روز کے مرنے سے، یہ خودکشیاں کرنے سے بہتر نہیں ہے کہ کچھ لوگ خودکش بن جائیں اور خودکش بن کے ان ظالموں سے، ان غاصبوں سے اپنے آپ حقوق لیں؟ کیونکہ یہ جو جمہوریت ہے، یہ دھوکہ ہے، فریب ہے، فرعونیت ہے، بدماشیت ہے، اشرافیت ہے، یہ دھوکہ دجل ہے. جب تک آپ اس کے خلاف نہیں اٹھیں گے، اپنے حقوق کے لیے آپ علم بغاوت ان کے خلاف جو 1% آف پاکستان ہے، ان کے خلاف آپ نہیں نکلیں گے تو پھر تب تک حالات نہیں ہوں گے. بھئی آٹے کا کال ہے، لوگ کہتے ہیں کہ آٹا کر دی نہیں میں اپے آٹا ہوئی. آٹا کون کھا گیا ہے؟ ان کا شیر کھا گیا ہے یا ان کا ٹائگر کھا گیا ہے؟ بتائیں کون کھا گیا آٹا؟ بات یہ ہے اناج کال نہیں ہے، راج کال ہے. پاکستان کے اندر یہ ہو رہا ہے. اور امپورٹنٹ کتنی چیز ہے؟ امپورٹنٹ اتنی چیز ہے یہ کہ اپنا جب تک روٹی بھات تیرا میرا ساتھ، یعنی جس کی کوٹھی میں دانے اس کے کملے بھی سے آنے. یا پیسے کی، رزق کی اور ان چیزوں کی اتنی زیادہ وہ فراوانی ضروری چیز ہے. اور یہ لوگ بات کرتے ہیں کہ آپ یہ جو عام لوگ ہیں یہ اتنے زیادہ کیوں وائلنٹ ہو گئے ہیں، ان کے اندر بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، یہ لوگوں کو مارنے کی، حملہ کرنے کی، انقلاب کی، بغاوت کی، سول ڈس اوبیڈینس کی بات کرتے ہیں. کیوں نہ بات کریں؟ کیوں نہ بات کریں؟ کیونکہ جب آپ کے حالات اس طرح ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے. بھوک آداب کے سانچوں میں ڈھل نہیں سکتی. اور لوگوں سن لو، یہ جو بات ہے نا کہ تم ان کے خلاف کھڑے نہیں ہو سکتے، بھئی کھڑے کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ جو غریب بندہ ہے، غریب بندہ تو رہتا ہی اس طرح کی سٹیٹ آف مائنڈ کے اندر ہے کہ اس کا نروس سسٹم بہت سٹرونگ ہوتا ہے. غریب بندے کا اتنا پاورفل نروس سسٹم ہوتا ہے جو امیروں کا نہیں ہوتا. امیروں کو تو ٹینشنز ہوتی ہیں، ہائپر ٹینشنز ہوتی ہیں، نیوروسز ہوتا ہے، سائیکوسس ہوتا ہے، اور اس طرح کی کتنی ڈپریشن، فیئر اینڈ فرسٹریشن ہوتا ہے. آپ کو تو کچھ نہیں ہوتا. بھی آپ مضبوط ہوتے ہیں اعصابی طور پہ. آپ مضبوط ہو کے ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں. جب تک آپ ان کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے آپ کو حقوق نہیں ملیں گے. اور اگلی یہ بات کرنی کہ یہ بہت طاقتور ہیں، بہت یہ پاورفل ہیں، بڑی کثرت میں ہیں، یہ آپ کو کھا جائیں گے. بھائی یہ نہیں ہے، کثرت میں نہیں ہے اور آپ جو ہے قلت میں بھی نہیں ہے. تو اس کے بابری کے اندر ظہیر الدین بابر، فاؤنڈر آف مغل امپائر ان انڈیا، who founded مغل امپائر ان انڈیا in 1526. ظہیر الدین بابر اکیلا لڑکا تھا، 12 سال کی عمر میں یتیم ہو گیا تھا. اور وہ کہتا ہے، تو اس کے بابری کے اندر لکھتا ہے کہ ایک میرے اوپر ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ میں بالکل بے یار و مددگار تھا، میرے پاس کوئی اسلحہ، ہتھیار، کوئی چیز نہیں تھی، اور میرا سامنا ہو گیا ایک بڑے لشکر جرار کے ساتھ. اور میں نے پھر اپنی ول کو اللہ سے مدد چاہی اور خود سے اتنا مضبوط کیا کہ پورے لشکر کو میں نے پتھر مار مار کے مار دیا. یعنی اکیلا ظہیر الدین بابر وہ سارے لشکر پہ حاوی ہو گیا. اکیلا بندہ پتھر مار مار کے اس نے مار دی. کوئی اسلحہ و ہتھیار نہیں تھا. کیا تھا اس کے پاس؟ اس کے پاس کیریکٹر تھا. آپ کو کیریکٹر پیدا کرنا ہوگا، اپنے اندر سٹرینتھ پیدا کرنی ہوگی. اور جب آپ کے اندر سٹرینتھ آ گئی تو پھر آپ سب کچھ کر جاتے ہیں. اگر آپ کے پاس سٹرینتھ نہیں آئے گی تو یو آر لوڈ آن ارتھ. خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار تو، اور پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو.
اور یہ بات کرنی کہ لوگ باہر نکلیں گے، فلاں نکلے فلاں نکلے، اور بھئی آپ سارے نکلتے ہیں، ان کے لیے نکلتے ہیں، آپ قیمے والے نان کے لیے نکلتے ہیں، بریانی کی پلیٹ کے نکلتے ہیں، حقیقی جمہوریت کے لیے نکلتے ہیں، ووٹ کو عزت دو کے لیے نکلتے ہیں، آپ اس کے لیے نکلتے ہیں کہ جی اسلام آ جائے، فلاں آ جائے، فلاں آ جائے، اس کے لیے کیوں نہیں نکلتے؟ مہنگائی کے خلاف کیوں نہیں نکلتے؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ کی عزت کدھر گئی ہے؟ غیرت کدھر گئی ہے؟ کوئی غیرت کا کشتہ کھا لو، کوئی عزت کی گولی کھا لو، اور اپنے اندر لک انٹو یور سیلف۔ اگر آپ اسی طرح رہے تو اوپر یہ جو 1% بیٹھا ہوا ہے، جن کے ایسٹس بلینز آف ڈالرز کے اندر ہیں، یہ آپ کو بھی غلام بنائی رکھیں گے، آپ کی آنے والی نسلوں کو بھی غلام بنائی رکھیں گے۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کو خود اس طرح کا کوئی نہ کوئی ایکشن کرنا ہوگا۔ جب تک آپ یہ ایکشن نہیں کریں گے، یہ آپ کی جان کسی صورت نہیں چھوڑیں گے۔ اور اس کے لیے ہماری ساری کی ساری جملہ جو اسلامی الہامی جو تعلیمات ہیں، وہ انسان کو اسی چیز پہ آمادہ کرتی ہیں کہ آپ نے ان کے خلاف نکلنا ہے۔ اور ایک اور بھی بات سمجھ لیں، یہ ہمارے اوپر کیوں طاری ہیں، کبھی اس کے اوپر بھی سوچئے، اس کے اوپر سوچئے، اس لیے کہ ہم لوگ آپس میں دست و گریباں ہیں، آپس میں لڑتے رہتے ہیں، ان کے خلاف نہیں نکلتے۔ ہم یہ کل مریم نواز شریف صاحبہ آئی ہیں، کدھر کدھر سے لوگ نکل کے آگے اس کے استقبال کے لیے، یہ دوسرے لوگ نکالتے ہیں، عمران خان کے لیے آپ نکلتے ہیں، نواز شریف کے لیے نکلتے ہیں، فضل الرحمان کے لیے نکلتے ہیں، اور یہ زرداری صاحب کے لیے، یہ ANP والوں کے لیے، تحریک لبیک، سب کے لیے آپ نکلتے ہیں۔ بھائی کبھی اپنے لیے بھی تو نکلیں، اپنے لیے بھی تو باہر آئیں میدان کے اندر۔ اور جب آپ آئیں گے پھر یہ ہوگا کہ ایک سچویشن پیدا ہو جائے گی، اور خود بخود ان کو پتہ چل جائے گا کہ ابھی عوام پاکستان ہمارے خلاف آ گئے ہیں، اور وہ پوری تیاری کے ساتھ آئے ہیں۔ پھر آپ نے ان کے خلاف جب جانا ہے تو ان کی چولیں ڈھیلی ہو جائیں گی۔ آپ کے اوپر یہ جو نافذ ہیں، یہ جو اتنے بڑے بدماش اور اتنے بڑے طاقتور جو لوگ ہیں، آپ کے اوپر کیوں نافذ ہیں، اور آپ کیوں نہیں اٹھ کھڑے ہو رہے ان کے خلاف؟ کبھی اس چیز کو بھی تو سوچیں۔ اس چیز کا جواب خود اللہ تعالیٰ کلام مجید میں دیتے ہیں، لا یکلف نفسا الا وسعہا۔ یہ تمہارے اپنے کرتوت ہیں، کرتوت کی وجہ سے بعض اوقات آپ کے اوپر بھوک کا خوف طاری کر دیا جاتا ہے، بھوک کا عذاب طاری کر دیا جاتا ہے، بعض اوقات خوف کا عذاب طاری کر دیا جاتا ہے، بعض اوقات دونوں طاری کر دیے جاتے ہیں، بعض اوقات یہ جو اس طرح کے جو اعمال ہیں یہ طاری کر دیے جاتے ہیں، وہ آپ کے اوپر طاری ہیں۔ تو آپ کو پھر یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، آپ کو اس طرف جانا ہوگا، توبۃ نصوحا کی طرف جانا ہوگا، اور اٹ از نیور ٹو لیٹ فإن تبتم فہو خیر لکم، تم اب بھی توبہ کر لو تو تمہارے لیے بھلائی ہے۔ اور ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ کلام مجید میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل دہل جائے؟ بھئی لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، گردے بیچ رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ ادھر what to talk about the remote areas of Pakistan, areas of interior Sindh or Balochistan or GBR, remote areas of Pakistan, there is a lot of rise in street crime here in Lahore۔ لاہور کے اندر ایک دوسرے کی جیبیں کاٹ رہے ہیں لوگ، گاڑیوں کے اندر وہ کرائم ہو رہا ہے، لوگ ایک دوسرے کو لوٹ رہے ہیں، اور اس طرح کی ایک سچویشن پیدا ہو رہی ہے۔ وہ بھئی ان کے جو ایک دوسرے کو لوٹ رہے ہو، جو بڑے لٹیرے ہیں، ان کا گریبان جا کے پکڑ لو۔ کیا طاقت نہیں ہے؟ اگر اس طرح کی طاقت نہیں ہے، اس طرح کی غیرت نہیں ہے، اس طرح کی ہمت نہیں ہے، اس طرح کا آپ کے اندر حوصلہ نہیں ہے، تو پھر جوتے کھانا آپ کا مقدر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود نہ بدلے۔ لیس للانسان الا ما سعی۔ 250 کا یہ پیٹرول ہو گیا ہے، یہ کدھر گیس، تیل اور ساری ایڈیبل آئٹمز کدھر جا رہی ہیں، اس کے اوپر آپ کو یہ کرنا ہوگا، ادروائز تو پھر آپ کو یہ مار پڑتی رہے گی۔ اور اس طرح کہ انہوں نے جو اپنے انڈے اور بچے دیے ہوئے ہیں نا، یہ جو مریم نواز ہے، یہ جو حمزہ شہباز ہے، یہ جو آگے جنید صفدر ہے، یہ بلاول بھٹو زرداری ہے، اس کا بیٹا مولانا کا بیٹا، یہ سب کے بیٹے انہوں نے انڈے بچے دیے آپ کو، وہ ایسے یرغمال بنا کے رکھیں گے۔ اور جیسے فرعون نے یرغمال بنایا ہوا تھا نا، اسی طرح میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ یہ کوئی سسٹم نہیں، یہ انسانیت نہیں ہے، یہ جمہوریت تو چھوڑ دیں، جمہوریت what to talk about جمہوریت، یہ انسانیت ہی نہیں ہے، یہ فرعونیت ہے،
یہ بدماشیت ہے، یہ رعونت ہے، یہ دھوکہ ہے، دجل ہے، فریب ہے. اس کے جو آگے جس طریقے سے یہ آپ کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں وہ غربت ہے، بے روزگاری ہے، مفلسی ہے، مہنگائی ہے، یہ بدامنی ہے، آپ کے ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، اکنامک کرائسس ہے، پولیٹیکل کرائسس ہے، سیکیورٹی کا کرائسس ہے. یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، یہ ان کو آپ کی کوئی فکر نہیں ہے. اگر آپ یہ کہیں یہ حقیقی جمہوریت آپ کے لیے چاہ رہے ہیں تو یہ آپ کی ایک خوابوں کی دنیا میں فولز پیراڈائز میں رہنے والی بات ہے. یہ پاور ڈرنک ہیں، دیز آر پاور ڈرنک انڈیویجولز جو غریب ہیں پاور کے, who are poor of power and they are hankering after to snatch power from each other. یہ آپ کے رائٹس کے لیے نہیں بات کر رہے. تو آپ کے رائٹس کے لیے آپ کو خود کھڑا ہونا ہوگا. and to lose is to find. اور آپ کو کچھ دینا ہوگا, قربانی دینی ہوگی. جب قربانی دیں گے تو پھر آپ کو کچھ نہ کچھ ملے گا. اگر قربانی نہیں دیں گے تو پھر اسی طرح چلتا رہے گا. لوگ ان کو یہ باتیں کرتے رہیں گے, گالیاں دیتے رہیں گے, ایک دوسرے کی ان کے اوپر تنقید کرتے رہیں گے, پیٹرول کے اوپر لائنیں لگواتے رہیں گے, بھرتے رہیں گے. اور بھائی یہ کب تک اپ ٹل وٹ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے, اب آپ تک یا آپ کی آنے والی نسلوں تک. تو اگر آپ یہ ڈیسائیڈ نہیں کرتے اور یہ آپ کہتے ہیں کہ ہاں جی یہ ہمارا مقدر ہے, اللہ تعالیٰ تو کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے تو اتنا رزق دیا ہوا پاکستان کو. آپ دیکھیں تو صحیح, پچھلے ایک ڈیڑھ اشرے کے اندر پاکستان کے اندر پیسے کی اتنی فراوانی ہوئی ہے. بھائی ٹریلینز آف ڈالرز آئے ہیں پاکستان میں, لیکن جو ایک عام پاکستانی ہے اس کے کیا حالات ہیں. یہ جتنے ٹریلینز آف ڈالرز ہیں یہ اوپر کے 1% کی پاکٹ میں جا رہے ہیں. تو what you have to do, آپ نے اپنے حصے کے وہ ڈالرز ان سے چھیننے. You have to snatch your rights. They are not going to grant you all these things. آپ کو خود آگے بڑھنا ہے. جب تک آپ خود آگے نہیں بڑھتے تو پھر تب تک کام نہیں ہوگا. آپ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں, who will bell the cat? Either this عمران خان, this زرداری, یہ شہباز شریف, نواز شریف, مولانا فضل الرحمان, this MQM والاز. بھائی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ تو میں نے آپ کو بتایا, یہ جو غریب بھی نیچے سے اٹھتے ہیں سیاستدان, وہ غریبوں کے لیے یہ سیاست کرتے کرتے کھرب پتی بن جاتے ہیں. اور غریب فلاں زندہ باد, فلاں مرد آباد, فلاں زندہ باد, فلاں مرد آباد کرتے یہ گردان لاپتے خود مر جاتا ہے. کوئی حالات کے اندر تبدیلی نہیں آتی. حالات کے اندر جوہری تبدیلی کے لیے ضروری ہے کہ آپ جوہری اقدامات کریں. جوہری اقدامات یہ ہے کہ باہر نکلیں. ابھی یہ باہر نکلنے کا وقت ہے. اگر آپ اب بھی نہیں نکلتے تو پھر یہ ہے کہ آپ کو خود کا ٹیسٹ کرانا ہوگا کہ آپ ایماندار بھی ہیں یا نہیں. کیونکہ جو غیرت ہے نا وہ ایمان کی علامت ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنُونَ. اور اگر تم ایمان والے ہو تو تم ہی غالب آؤ گے, اور آپ یہ کمٹمنٹ غالب ان پہ آؤ. دیکھیں یہ بہت سیریس ٹائم ہے, اور کتنا سیریس ٹائم لے کے آنا ہے بھائی. یہ سیریس ٹائم ہے. تو بات یہ کہ مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. ہمارا تو کام ہے کہ آپ کو یہ صدا دینی, تو آپ کو صدا دے دی. آگے آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ بھئی نو اور نیور. کیونکہ یہ گھڑی محشر کی ہے, تو عرصہ محشر میں ہے. پیش کر غافل عمل اگر کوئی دفتر میں ہے, آپ تو اپنے اعمال پیش کرنے ہوں گے, ان کے خلاف نکلنا ہوگا. جب اتنے ان کے پولیٹیکل آبجیکٹیوز کے لیے نکلتے ہیں نا, تو اپنے آبجیکٹیو کے لیے, اپنی نسلوں کی آبجیکٹیو کے لیے نکلیں. پھر سارے کے سارے یہ زمیں بوس ہو جائیں گے, اور آپ کو آپ کے حقوق ملیں گے. اور پاکستان اپنی حقیقی منزل و مراد جس کے لیے بنایا گیا تھا, اسلامی فلاحی ریاست, اور جو اس کو بنانے والے تھے وہ مدینہ طیبہ, جنرل ہیڈ کوارٹر اس کا مدینہ طیبہ تھا, اور اس کی مراد وہ ہے, اس تک آپ اس کو لے کے جائیں گے. لیکن اس کے لیے خود آپ کو گھروں سے باہر نکلنا ہوگا, ایک انقلاب کو آواز دینا ہوگی, ان کے گروبانوں کو جا کے پکڑنا ہوگا, اور ان سے آپ نے اپنے حقوق لینے ہوگے. تو یہ ہے اس کا لائحہ عمل. اگر اس سے نیچے کوئی الیکشن, کوئی یہ پالیٹکس, اور کوئی تان و تشنیع, یہ فیس بک, سوشل میڈیا, ٹویٹر, اس کے اوپر نہ کوئی انہوں نے رائٹس دینے نہ آپ کو ملنے, تو پھر یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا. ڈیسائیڈ آپ کو کرنا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. یہ اسی طرح مار کھاتے رہنا ہے یا ان کے خلاف کھڑے ہونا ہے. کھڑے ہونے کے لیے ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ اس کا لائحہ عمل ہے. اس لائحہ عمل کو آپ فالو کریں کہ جی لیڈ کون کرے گا. لیڈ بھئی ہو جائے گی.
جب یہ فرانس کا انقلاب آیا تھا، رشیا کا انقلاب آیا تھا، یہ جو ایرانین انقلاب تھا، یا کوئی بھی اس طرح کا جو ریولوشن پھوٹتا ہے، یہ چائنیز کا ریولوشن تھا، پھر خود بخود اللہ تعالیٰ بیچ میں پھر ایک سچویشن پیدا کر دیتے ہیں. وہ اس کا کام ہے. آپ کا کام ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے، باہر نکلنا ہے. تو جب آپ باہر نکلیں گے اللہ تعالیٰ اس طرح کا وسیلہ پیدا کر دے گا. تو آپ نے اس کے بارے میں لازمی سوچنا ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپ ٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.